अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स की डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी का आगाज़ 1930s में हुआ, जब फ्रैंक वाइटल ने, जिसका ताल्लुक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स से था, इसने जेट इंजन का डिज़ाइन पेश किया। लेकिन पहला एक्सपेरिमेंटल जेट बनाने का सेहरा जर्मन्स को जाता है, जब उन्होंने 1939 में हायनकल HE-178 का कामयाब तजर्बा किया। दूसरी जंग अज़ीम में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले लड़ाका तैयारा पिस्टन इंजन से चल रहे थे, यानी कि इनके प्रोपेलर्स थे। जर्मनी और बरतानिया के अलावा बाकी मुल्कों के तैयारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज तक ही रहे और आम लोगों को तो जेट टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था। हत्ता कि दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया का एक्सपेरिमेंटल जेट क्रैश हो गया और मलबा उठाने वाली टीम को इस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था और उन्होंने बहुत सा टाइम जहाज़ के प्रोपेलर ढूंढने में लगा दिया। चलें अब हम फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स की फ़र्स्ट जनरेशन पर नज़र दौड़ाते हैं। जर्मन्स ने दूसरी जंग अज़ीम में जेट टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया। जेट टेक्नोलॉजी क्योंकि उस वक्त नहीं थी, जिसकी वजह से जर्मन्स जंग के नताइज पर कोई ख़ास खातिर ख्वाह फ़र्क तो नहीं डाल सके, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने ऊंचाई और तेज़ रफ्तारी की वजह से इत्तेहादियों को काफ़ी तंग किया। जर्मन्स के कुछ जहाज़ जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, उनके नाम मेसरशिमर 262, AR-234 और ME-163 कॉमेट हैं। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम तक बरतानिया भी अपना एक फ़ाइटर जेट बना चुका था, जिसका नाम ग्लॉस्टर मीटियोर था। इस फ़ाइटर जेट को यूरोप में तो तैनात नहीं किया गया, लेकिन इसने बरतानिया की सरजमीन के ऊपर जर्मनी से फायर किए हुए फ्लाइंग बॉम्ब्स यानी V1 डूडलबग को तबाह किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इस जेट को काफ़ी ममालिक में एक्सपोर्ट किया गया। अमेरिका इस मामले में किस तरह से पीछे रह सकता था। उन्होंने जर्मनी से जेट इंजन इंजीनियर्स को लेकर आए और उन्होंने इस पर सीक्रेट काम शुरू कर दिया और अपनी जेट टेक्नोलॉजी को एडवांस करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में उन्होंने P-80 एयरफोर्स के लिए लड़ाका तैयारा बनाया और नेवी के लिए F-9F पैंथर बनाया। इसी दौरान अमेरिका का एक प्लेन बेल X-1, जिसका पायलट चार्ल्स येगर था, इसने इस जहाज़ में सुपरसोनिक फ़्लाइट को अचीव कर लिया, यानी कि इसने साउंड बैरियर को तोड़ दिया और मार्क 1 की स्पीड को अचीव कर लिया था। यूँ हम जर्मन्स को फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स का पायनियर कह सकते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमारे पास फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स की सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है। सेकंड जनरेशन में पायलट्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को अंदाज़ा हुआ कि प्रोपेलर्स की निस्बत जेट इंजन से काफ़ी हाई स्पीड अचीव की जा सकती है, लेकिन उस ज़माने के फ़ाइटर जेट्स के ज़्यादातर डिज़ाइंस प्रोपेलर इंजन पर मबनी थे, जिसकी वजह से जहाज़ की फुल स्पीड और परफॉर्मेंस से फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता था। उन्हें इस ज़माने में ये भी अंदाज़ा हुआ कि अगर जहाज़ के विंग्स को बैक स्विफ्ट कर दिया जाए तो जहाज़ की हैंडलिंग हाई स्पीड पर आसान हो जाती है। ये मसला चार्ल्स येगर को भी हुआ था जब इसने प्लस मार्क 1 की स्पीड को अचीव किया था। जैसा कि बेल X-1 के विंग स्ट्रेट थे, तो उसे हाई स्पीड में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा बरतानिया के इंजीनियर्स को ये भी पता चला कि जहाज़ के टेल प्लेन्स यानी पीछे वाले परों को मूवेबल बनाया जाए तो सुपरसोनिक स्पीड हासिल करने में आसानी होती है। इन्हीं स्वेप्ट विंग्स और मूवेबल टेल प्लेन्स का डिज़ाइन लेकर सेकेंड जनरेशन के लड़ाका जहाज़ों को डिज़ाइन किया गया। इन जहाज़ों की फहरिस्त में अमेरिका की तरफ से F-86 साइबर और F-9F कूगर थे, बरतानिया की तरफ से हॉकर हंटर और रशिया की तरफ से MiG-15 थे। इसी दौरान फर्स्ट जनरेशन के अर्ली मॉडल्स के एयर टू एयर मिसाइल्स भी सामने आने लगे, जिसमें अमेरिका का AIM-9B और इसकी रशियन कॉपी K-13 शामिल है। चलिए अब थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की तरफ चलते हैं। क्योंकि सेकंड जनरेशन में सुपरसोनिक जहाज़ बनाने का मसला हल कर दिया गया था, इस वक्त एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर्स का सारा ध्यान ऐसे फ़ाइटर जेट्स पर था जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा और तेज़ उड़ाया जा सके।
تو اسی ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے F4 فینٹم 2، برطانیہ نے الیکٹرک لائٹننگ، روس نے MiG-21 فش بیڈ اور فرانس نے میراج 3 اور 5 لڑاکا طیارے ڈیزائن کیے۔ یہ سارے جہاز مارک 2 تک فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن مارک 2 کی سپیڈ تک پہنچنے کے لیے انہیں آفٹر برنر کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ آفٹر برنر سے مراد انجن کے ایگزاسٹ میں فیول کی چھینٹیں پھینکنا۔ اس ری ایکشن سے جہاز کو ایکسٹرا سپیڈ اور بوسٹ تو ملتا تھا، لیکن جہاز کا فیول بھی زیادہ استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ دیر تک سپر سونک سپیڈ مینٹین نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتی جاؤں کہ وہ واحد مسافر بردار جہاز جس میں آفٹر برنر تھا وہ کنکورڈ تھا، اور رشیا کا Tu-144۔ جیسا کہ تھرڈ جنریشن کے سارے جہازوں کا انحصار سپیڈ اور ہائٹ پہ تھا، جس کی وجہ سے جہازوں میں گنز نہیں تھی۔ ان کا اندازہ تھا کہ ساری جنگیں میزائل سے لڑی جائیں گی، یعنی کہ دور سے نشانہ لگا کر دشمن کو مارا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے جہازوں میں گنز انسٹال نہیں کی تھی۔ فائٹر جیٹس کو اس زمانے کے جدید میزائلز اور ریڈار سے لیس کیا گیا تھا، یعنی ان کے نزدیک ڈاگ فائٹس کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ آمنے سامنے کی لڑائی کا۔ جس دوران تھرڈ جنریشن کے جہاز سروس میں آ رہے تھے، اسی دوران ویتنام کی جنگ چھڑ گئی، یعنی 60 کی دہائی میں۔ اسی دوران امریکہ کو اپنے بہت سے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے جو جنگ کے آخر پر نتیجہ اخذ کیا وہ کچھ یوں ہے۔ ریڈار اور میزائل کی ٹیکنالوجی اتنی میچور نہیں ہوئی کہ دشمن کے طیاروں کو گرا سکے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کو یہ ہوا کہ امریکہ کے جیٹ پلینز ایڈوانس تھے، جن کو ویتنام کے سیکنڈ اور تھرڈ جہازوں سے ڈاگ فائٹ کرنا پڑی، اور ویتنام کے اکثر جہازوں میں صرف گنز ہوتی تھی، اور ان ڈاگ فائٹس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، بلکہ الٹا انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ انہی نتائج کی وجہ سے امریکن نیوی نے ٹاپ گن اسکول بنایا تھا، جس میں پائلٹس کو خاص طور پر ڈاگ فائٹ سکھائی جاتی تھی۔ اسی طرح کا پروگرام امریکن ایئر فورس نے بھی انٹروڈیوس کیا تھا اپنے پائلٹس کے لیے، اور اپنے لڑاکا طیاروں میں ایکسٹرنل گن پاڈس بھی لگائے تھے۔ لیکن تھرڈ جنریشن کے جہاز سپیڈ اور ہائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ وہ زیادہ تر مینیوریبل نہیں تھے، یعنی تیزی سے مڑنے والے نہیں تھے۔ اپنی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فورتھ جنریشن کو بنایا گیا۔ فورتھ جنریشن کا آغاز 1970 سے ہوتا ہے۔ اس جنریشن میں فائٹر جیٹس کی ٹرانسونک سپیڈ کی پرفارمنس بڑھا دی گئی۔ ٹرانسونک سے مراد 0.7 سے لے کر 1 ماک تک کی سپیڈ ہوتی ہے، جس میں جہاز سپر سونک سپیڈ تک پہنچنے لگتا ہے۔ جہاز کی مینیوربلٹی، یعنی کہ جہاز کو کس طرح سے موڑا جائے، اور ایجلٹی پر خاص فوکس کیا گیا، اور اس کو بھی بڑھا دیا گیا۔ اسی دوران فلائی بائی وائر ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے جیٹس میکینیکل ہوتے تھے، یعنی جہاز کی کنٹرول سٹک اور پیڈلز بجلی کے وائر سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تھے، بلکہ میکینیکلی کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ زیادہ تر فائٹر جیٹس میں لک ڈاؤن شوٹ ڈاؤن ریڈارز بھی عام ہونے لگے، یعنی جب ریڈار کی بیم نیچے کی طرف دیکھ رہی ہوتی تھی تو وہ ڈفرینشیٹ کر سکتی تھی کہ کہاں پہ بلڈنگز ہیں، پہاڑ ہیں، اور دشمن کا جہاز کدھر ہے۔ اس جنریشن کے فائٹر جیٹس میں F-14 ٹام کیٹ، F-15 ایگل اور MiG-29 فیلکرم شامل ہیں، پر ان میں فلائی بائی وائر ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ان کے علاوہ F-16 میراج 2000 Su-27 فلنکر بھی شامل ہیں۔ ففتھ جنریشن کا آغاز لیٹ 80s سے ہوتا ہے۔ اس جنریشن میں سب سے زیادہ زور جہاز کے ریڈار کراس سیکشن کو کم سے کم کرنا تھا، یعنی اسٹیلتھی کرنا تھا، یعنی جب جہاز ریڈار کے بہت قریب ہو تو پھر ریڈار پر اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ اور دوسرا بڑا ٹارگٹ سپر کروز کی ٹیکنالوجی کو میچور کرنا۔ اس سے مراد سپر سونک کی سپیڈ تک پہنچنا، یعنی مارک 1 کی سپیڈ تک پہنچنا بغیر آفٹر برنر کے۔ ان فائٹر جیٹس میں ایسا ریڈار سینسر فیوژن کی ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس کروائی گئی۔
یعنی کہ یہ آپٹیکل سینسر، ریڈارز اور ڈیٹا لنک کی انفارمیشن کو کمبائن کر کے پائلٹ کو فراہم کرتے تھے اور میدان جنگ کی مکمل تصویر کھینچتے تھے۔ اسی قسم کا پہلا جہاز F-117 نائٹ ہاک تھا۔ اس جہاز کو ڈیزائن کرتے وقت انجینئرز نے اس کی اسٹیلتھ پر بہت زیادہ زور دیا، حتیٰ کہ جب پائلٹس نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو ہنسنے لگے کہ یہ اڑ بھی سکے گا۔ لیکن اس جہاز نے عراق اور بوسنیا میں اپنے مشن کامیابی سے انجام دیے، سوائے ایک لاکس کے جو سربیا نے گرایا تھا، باقی اس کے مشنز کامیاب رہے۔ اس جہاز کی اسٹیلتھ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے مشنز رات کے وقت ہوتے تھے۔ اس فائٹر جیٹ میں ریڈار اور ڈیٹا لنک نہیں تھے، لیکن اس نے 5th جنریشن جہازوں کی بنیاد رکھی۔ اس جہاز کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر امریکہ نے F-22 ریپٹر بنایا، یعنی کہ یہ جہاز مینیوریبل تھا، اس کی تھرسٹ ویکٹر انجن تھی، سپر کروز تھا، اس میں آئسا ریڈار تھا۔ کیونکہ یہ جہاز بہت مہنگا تھا اور امریکہ کو اس وقت روس اور چین یا کسی بڑی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس جہاز کے آرڈر کم کر دیے اور اسے ایکسپورٹ بھی نہیں کیا، اور اس ماڈل کے صرف 190 جہاز ہی بنائے گئے اور پھر اس کی پروڈکشن بند کر دی۔ لیکن جہازوں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے ایک سستا اسٹیلتھ جہاز بھی بنایا جس کا نام F-35 لائٹننگ 2 تھا۔ اس فائٹر جیٹ میں اسٹیلتھ جہاز کی ساری خصوصیات موجود تھی، سوائے سپر کروز کے علاوہ۔ اس کے علاوہ چین اور روس نے بھی 5th جنریشن ٹیکنالوجی کے لڑاکا جہاز بنائے، جس میں چائنا کا J-20 مائٹی ڈریگن اور روس کا Su-57 فیلن شامل ہے۔ 5th جنریشن کے بعد ہم 4+ جنریشن پر آتے ہیں۔ یہ نام اس کا کیوں رکھا گیا، میں وجہ بتاتی ہوں۔ کیونکہ 5th جنریشن کے طرز کے جہاز بنانا نہ صرف ناممکن تھا بلکہ بہت ہی زیادہ مہنگا بھی تھا۔ امریکہ کو لگا کہ وہ اپنے سارے 4th جنریشن طیارے 5th جنریشن سے ریپلیس نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے سوچا کہ اپنے پرانے 4th جنریشن والے طیاروں میں 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی کو انسٹال کر دیا جائے۔ اس لیے اس نے 4th جنریشن والے اپنے فائٹر جیٹس میں ڈیٹا لنکس، ایسا ریڈارز، سیلف پروٹیکٹر جیمرز لگا دیے اور جتنا ممکن ہو جہاز کا کراس سیکشن کم کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے F-16 میں پروجیکٹ ہیو گلاس انٹروڈیوس کیا، جس میں F-16 پر ایک خاص پینٹ کا کوٹ کیا جاتا ہے جس سے اسٹیلتھ کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک کی سب سے لاسٹ جنریشن 6th جنریشن ہے۔ ڈیفنس سرکل میں یہ خبریں کافی مشہور ہیں کہ امریکہ نے 6th جنریشن کے جہاز بھی بنا لیا ہے، حتیٰ کہ اس کو اڑانے کے بعد اس کا نام بھی رکھ لیا گیا ہے، اور امریکنز اس کی پرفارمنس سے کافی مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس پروگرام کا نام انہوں نے NGAD رکھا ہے۔ اس کے علاوہ چین بھی 6th جنریشن کے جہازوں پر کام کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ خفیہ ہے، اس لیے ان کے بارے میں تفصیلاً بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو اندازہ لگایا گیا ہے اس میں سب سے سر فہرست یہ ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو عروج تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپر سونک سپیڈ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ان فائر جیٹس میں ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی لیزرز اور مائکرو ویوز کا استعمال ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ جہاز آپشنلی مینڈ ہوں گے یا پھر پائلٹس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی؟ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔